اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سبق آموز سارے سبق آموز ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ان کے پڑوس میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جو شرابی تھا، اور شراب ظاہر ہے جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کو ہوش و حواس میں تو رہتے نہیں، تو ہوش و حواس میں وہ کہتا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ تو وہ لوگ سنتے پرواہ نہ کرتے، اور وہ روزانہ اس کی یہی حرکت ہوتی، وہ شراب پی کر کھلے عام پھرتا اور دعویٰ کرتا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ ایک دن وہاں کا جو کوتوال تھا، یہ بغداد کا واقعہ ہے، تو کوتوال نے جو تھا اس شخص کو شور شرابہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ گشت پر تھا، تو اس نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ جیسی عظیم ہستی کے گھر کے قریب اور انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہے اور پھر شراب پی ہوئی ہے۔ بہرحال اس کا مین مقصد اس نے گرفتار کر لیا، اور مین مقصد یہ تھا کہ یہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی عبادت میں مخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہو گیا تو 2-3 دن 4 دن گزرے، شاید 4 دن گزرے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو کہا کرتا تھا کہ میرے پاس جتنا علم ہے اس کی اتنی مجھے قدر نہیں کی گئی۔ تو سب نے فرمایا کہ وہ تو جیل میں ہے، وہ قید میں ہے۔ تو آپ نے اس علاقے کے کوتوال جو تھے اس کو طلب کیا اور پوچھا کہ اس کو کیوں گرفتار کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا ہے کہ وہ آپ کے عبادت میں مخل ہوتا اور اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو میں نے تو آپ کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میری وجہ سے اس کو گرفتار کیا ہے تو میرے کہنے پہ اس کو چھوڑ دو۔ بہرحال اس شخص کو چھوڑ دیا، اور وہ شخص وہ جو نوجوان لڑکا تھا وہ فوراً آپ کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے کہ تم بہت بڑے کہتے ہو کہ میرے علم کی قدر نہیں کی گئی، میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اس نے بتایا کہ کوئی عالم نہیں ہوں، میں نشے کی حالت میں منہ میں جو وہ نکلتا ہے میں کہہ دیتا ہوں، لیکن ایک بات طے ہے کہ آج کے بعد میری شراب نوشی سے توبہ کرتا ہوں، بلکہ ہر قسم کے گناہ سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اور وہ شخص اس نے جو تھا جب یہ عہد کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کیا یہ تمہارا عہد سچا ہے؟ اس نے کہا جی میرا عہد سچا ہے۔ اب مجھے سچی بات سے یاد آئی ہے کہ جہاں سچائی ہو، دیانتداری ہو اور انصاف پسندی ہو، وہ ملک، وہ معاشرہ، وہ کبھی بھی ڈاؤن فال اس کا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو شخص سچ بولے، دیانتداری سے کام لے، انصاف سے اپنا کام، ایمانداری سے کام کرے، تو وہ اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے وہ ہر منٹ کے بعد وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ ہر منٹ کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، اس کی حیثیت یہ ہے۔ اسی لیے شاید ہمارے کرنسی نوٹس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ بہرحال میں اتنی تفصیلات میں نہیں جانتا۔ تو جس ملک میں یہ حالت ہو کہ جہاں انصاف پسندی نہ ہو، دیانتداری نہ ہو، سچائی نہ ہو، جھوٹ ہو، یعنی برعکس ہو ان چیزوں کے، تو وہاں پر سکون اور امن کبھی نہیں آ سکتا۔ میری آخر میں آپ لوگوں سے یہ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میری گزارش ہے، خدا را میرے اس ویڈیو میسج کو سیاسی نہ لیجئے گا، یہ ایک دینی بات میں نے کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔